السلام علیکم. سادے کی لائبریری میں آپ سب کو خوش آمدید ہے. چلیے سنتے ہیں کہ آگے بازیگر میں کیا ہوا. اس نے بروقت فیصلہ کر لیا تاکہ کہیں بھاگنے کا وقت بھی نہ نکل جائے. اس پورے معاملے میں صرف چند منٹ صرف ہوئے ہوں گے، شاید 3-4 منٹ. وہ ذرا سی ہٹ کر لیتا تو جن لوگوں نے اسے بھیجا تھا انہیں نصیحت ہو جاتی. مجھے اس کا پہلے سے خطرہ تھا، راج کرشنا نے تلخی سے کہا، لیکن یہ تو گمان بھی نہیں تھا کہ وہ کلب میں آدمی بھیج دیں گے. کیا یہاں کسی نے فون کر کے پوچھا تھا کہ میں کہاں گیا ہوں؟ اس نے چمپا سے پوچھا. ہاں، آپ کے جانے کے بعد کئی فون آئے تھے. میں کہہ دیا کہ آپ کلب گئے، دیر سے واپس آئیں گے. چمپا نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا. اب آئندہ آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے. میں نے ہچکچاتے ہوئے راج کرشنا کو مشورہ دیا. وہ آپ کو اس شہر میں دیکھنا نہیں چاہتے. لیکن ظہیر، میں خود نہیں جاؤں گا، مجھے موت کا خوف نہیں ہے، اس نے پرعزم لہجے میں کہا. میں نے پستول نکال لیا تھا ظہیر، لیکن اندیشہ تھا کہ نشانہ چوک نہ جائے. بہرحال تم نے حیرت انگیز پھرتی کا ثبوت دیا. یہ دوسری بار ہے کہ جب تم نے ایک ماں کو اس کا بیٹا واپس کر کے اس کی زندگی کا عرصہ بڑھا دیا ہے. تم نے 2 جانیں بچائی ہیں. آپ اس بارے میں کچھ نہ کہیے، میں نے شکایت کی. کیسے نہ کہوں؟ میں جو اس کا تم سے بات کر رہا ہوں یہ ایک عجوبہ ہے. وہ منتشر لہجے میں بولا. تم کلب میں کتنے بور تھے، مگر جیسے ہی وقت آیا تمہارے اندر گویا بجلی بھر گئی. تم نے ایک لمحے کی بھی چوک نہیں کی. اس نے زور سے مجھے بھینچ لیا. بس یہی تو سیکھا ہے، میں نے شکستہ آواز میں کہا. چمپا اور وہ آدھی رات تک میرے پاس بیٹھے رہے. چمپا بار بار چائے بنا کے لاتی رہی اور بار بار میری بھونٹ ٹٹولتی رہی. زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ فون آنے لگے. کلب کے دربانوں اور ڈرائیوروں نے لوگوں کو بتا دیا ہوگا کہ راج کرشنا صاحب لان میں بھاگ رہے تھے اور ان کا ساتھی خون آلود چہرے کے ساتھ باؤنڈری کے پاس کھڑا تھا. نورین کا فون بھی آیا. راج کرشنا نے ریسیو کیا. نورین نے تشویش سے میری خیریت دریافت کی. راج کرشنا نے اسے اطمینان دلایا، مگر نورین نے راج کرشنا کی بات پر یقین نہیں کیا. مجھے خود فون پر بلایا. میں نے اسے تسلی دی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور اس کا یہ ثبوت کافی ہے کہ میں اس سے بات کر رہا ہوں. راج کرشنا فون کا تار بھی نہیں نکال سکتا تھا کیونکہ وہ ایک پولیس افسر کا گھر تھا. کسی بھی وقت کوئی اہم فون آ سکتا تھا. یہ سلسلہ صبح ہونے کے بعد بھی جاری رہا. جواب دیتے دیتے وضاحت کرتے کرتے اوسان بلا ہو گئے تھے. پھر صبح اس بار نورین اپنے باپ کے ساتھ بنگلے پر موجود تھی. کیا ہوا تھا؟ اس نے آتے ہی اضطراب سے پوچھا. میں نے اسے سرسری طور پر پورا واقعہ سنایا. تو گویا یہ کلب بھی اب محفوظ جگہ نہیں رہی. وہ تشویش سے بولی. کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ اس نے سر سے پیر تک میرا جائزہ لیا. نورین دیر تک ٹھہری رہنا چاہتی تھی مگر پولیس افسروں اور کلب کے لوگوں کا تانتا بن گیا تھا، اس لیے وہ جلدی واپس چلے گی. اس دن کرشنا دفتر نہیں جا سکا. میں نورین کے جانے کے بعد اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا. یہ راج کرشنا ہی کی ہمت تھی کہ وہ اتنے لوگوں کو جواب دے رہا تھا. کبھی فون پر، کبھی بالمشافہ. اسے دوپہر کا کھانا کھانے کی فرصت بھی نہیں ملی. ڈرائنگ روم دوپہر تک پولیس کے اور دوسرے محکمے کے افسروں اور بمبئی کے شہریوں سے بھرا رہا. بنگلے کے باہر موٹریں ہی موٹریں کھڑی تھیں. پولیس کے اعلیٰ حکام کے حکم سے بنگلے پر پہرے داروں کی تعداد میں فوراً اضافہ کر دیا گیا تھا. کل رات اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ راج کرشنا درمیان میں کود پڑے گا تو مجھے چیخنا نہ پڑتا اور یہ سب کچھ نہ ہوتا. راج کرشنا کو باؤنڈری عبور کرنے سے روکنے کے لیے مجھے آوازیں لگانا پڑی تھی. ایسا نہ ہوتا تو چند منٹ کی بات ہی کسی کو پتہ بھی نہ چلتا. دوپہر کو مجھے جولین کا انتظار ہی رہا. وہ وقت کی بڑی پابند تھی مگر وقت گزر رہا تھا اور جولین نہیں آئی تھی. یقیناً اس کے باپ کی حالت زیادہ خراب ہو گئی ہوگی. میرے دل میں ہزار وسوسے اٹھنے لگے. میں نے بنگلے کے باہر گلی میں جا کر بھی دیکھا. اس کا دور دور پتہ نہیں تھا. یہاں تک کہ شام ہو گئی اور وہ نہیں آئی اور مجھ سے ایک جگہ نہیں بیٹھا جا رہا تھا. جب اس کے آنے کی امید بالکل ختم ہو گئی تو میں نے راج کرشنا سے پوچھا اسے کہیں جانا تو نہیں ہے. اس نے نفی میں جواب دیا. میں نے کہا میں کچھ دیر کے لیے موٹر لیے جا رہا ہوں. وہ بگڑنے لگا. تم پوچھ کیوں رہے ہو؟ ڈرائیور کو جولین کے گھر کا پتہ معلوم تھا. میں نے اسے ساتھ لیا. موٹر شہر کی وسیع سڑکوں سے گزرتی ہوئی ایک گنجان اور تنگ و تاریک علاقے میں داخل ہو گئی. یعنی جولین اس قدر دور سے روز مجھے پڑھانے آتی تھی. ڈرائیور نے کار ایک نسبتاً کشادہ جگہ کھڑی کر دی اور مجھے ساتھ لیے ہوئے تنگ گلی میں داخل ہو گیا. دونوں اطراف چھوٹی بڑی بلڈنگیں کھڑی ہوئی تھیں. کائی لگی سر پر گرتی ہوئی عمارتیں. یہ آبادی اینگلو انڈین لوگوں پر مشتمل تھی. نچلی منزلوں کے کمروں میں سامان کم تھا، صفائی زیادہ نظر آتی تھی. اسکرٹ پہنے ہوئے بوڑھی رنگ برنگی عورتیں ہاتھوں میں کنڈیاں لٹکائے گلی میں متحرک تھیں. فلیٹوں کے باہر بوڑھے کرسی بچھائے اخبار بینی میں مصروف تھے. گلی میں زرد روشنیاں جلنے لگی تھیں. میں نے حیرانی کے ساتھ ڈرائیور سے پوچھا کہیں وہ پتہ تو نہیں بھول گیا؟ اس نے کار میں سر ہلایا اور بڑی گلی سے دائیں جانب کی ایک اور تنگ گلی میں مڑ گیا. ہمارے سامنے لکڑی کی بالکنیوں سے بنی ہوئی ایک 3 منزلہ عمارت کھڑی تھی. ڈرائیور نے وہیں رک کے ایک فلیٹ کی طرف اشارہ کیا. کیا مس جولین یہیں رہتی ہیں؟ میں نے مشتبہ انداز میں پوچھا. جی ہاں، وہ تیسرے مالے کے کونے والے فلیٹ میں رہتی ہیں. مجھے عمارت میں قدم رکھتے ہوئے جھجک ہوئی. میں کئی لمحوں تک کشمکش میں گرا رہا. پھر ایک ارادے سے سیڑھیاں چڑھنے لگا. ڈرائیور گلی میں رہ گیا. سب سے اوپر والی منزل پر پہنچ کر میں نے اندازے کے مطابق دروازے پر آہستہ سے دستک دی. دروازہ جولین ہی نے کھولا. آپ؟ اس کی پتلیاں لرز کے ساکت ہو گئیں. وہ پتھر کسی بن گئی. آپ کے ڈیڈی کیسے ہیں؟ میں نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا. اس نے گہری سانس لی. اس کا چہرہ سفید پڑ گیا.
ہونٹ بدبدانے لگے۔ وہ پہلے سے بہتر ہیں لیکن انہیں اپنی سدھ بدھ نہیں ہے، اس نے نقاہت سے کہا۔ میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں، مگر مگر آپ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ میں پرواہ نہیں کرتا، میں نے سر جھٹک کے کہا۔ اس نے سراسیما نظروں سے مجھے دیکھا۔ ٹھہریے، یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر لیا۔ چند منٹ کے بعد وہ پھر نمودار ہوئی۔ آئیے، اس نے سد لہجے میں کہا۔ وہ مجھے ایک مختصر کمرے میں لے گئی۔ وہاں چارپائی پر ایک بوڑھا شخص منہ کھولے پڑا تھا۔ اس کے جسم کا گوشت سوکھ گیا تھا، بس ہڈیوں کا پنجر تھا جس میں سانس باقی تھی۔ کمرے میں دواؤں کی بو بسی ہوئی تھی اور میز پر کئی شیشیاں بکھری پڑی تھی۔ کمرہ صاف ستھرا اور روشن تھا مگر جا بجا پرانی چیزوں سے پٹا پڑا تھا۔ پرانی میزیں، کرسیاں، الماریاں، دور و دیوار پر عجیب اداسی تاری تھی۔ میں فوراً کھڑا ہو گیا۔ جولین مجھے دوسرے کمرے میں لے گئی۔ اس بڑے کمرے میں بستر بھی تھا، کرسیاں بھی تھیں۔ ایک کونے میں چھوٹی سی گولڈ ڈائننگ ٹیبل بھی تھی۔ ایک کونے میں موٹی موٹی کتابوں کا انبار لگا ہوا تھا اور ایک طرف صندوق کے اوپر صندوق رکھے ہوئے تھے۔ فرش صاف تھا۔ دیوار پر شیشے کے فریموں میں مختلف مناظر کی رنگین تصویریں لٹکی ہوئی تھیں۔ ایک جانب ستار رکھا ہوا تھا، درمیان میں دیوار پر لکڑی کی ایک بڑی سلیب نصب تھی۔ میں سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ جولین بھی میرے پاس بیٹھ گئی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے یہاں آ کر غلطی کی ہے، لیکن اب فوراً واپسی کا کوئی سوال نہیں تھا۔ کرشنا جی اور چمپا دیدی کیسے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ سب ٹھیک ہیں، اور آپ کی ممی کدھر ہیں؟ وہ بھی آتی ہیں، جولین نے آہستہ سے جواب دیا۔ یہ گھر بہت مختصر ہے، جب ڈیڈی بیمار ہوئے تو ہم یہاں آ گئے۔ پہلے ہم باندرے میں رہتے تھے، یہاں ڈیڈی کے کئی پرانے دوست ہیں، آتے رہتے ہیں، اس طرح ان کی طبیعت بہلی رہتی ہے۔ گھر مختصر ہے مگر آپ نے اسے بڑے سلیقے سے سجا رکھا ہے، ہر جگہ آپ ہی آپ نظر آتی ہیں۔ آج آپ نہیں آ سکی تھی اس لیے مجھے الجھن ہونے لگی، میں یہاں چلا آیا۔ مجھے فون کرنے کا موقع بھی نہیں ملا، اس گھر میں کسی کو بلاتے ہوئے اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ وہ کمزور آواز میں بولی۔ ڈیڈی کی بیماری سے سب کچھ تلپٹ ہو گیا ہے۔ میں تو آپ کے ڈیڈی کو دیکھنے اور آپ سے ملنے آیا ہوں، گھر دیکھنے نہیں۔ گھر تو مکینوں سے ہوتے ہیں۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ ایک اجلی زرد ساڑی پہنے ہوئے تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے، وہ آنکھیں بوجھل تھیں، صرف ایک دن میں کچھ اور لمبی ہو گئی تھی۔ میں نے پہلی بار اسے اس شکل میں دیکھا تھا۔ وہ مجھے پہلے سے بہت اچھی معلوم ہوئی۔ میری نظریں بار بار اس کی جانب اٹھتی تھیں اور گھبرا کر جھک جاتی تھی۔ آپ گھبرائیے نہیں، میں نے بمشکل تمام کہا۔ حوصلہ رکھیے۔ مجھے اپنی آواز اجنبی محسوس ہوئی۔ میرے لائق کوئی کام ہو تو بتائیے، دوائی وغیرہ لانی ہو یا ڈاکٹر کے پاس جانا ہو تو بتائیے۔ میرے جسم میں بہت خون ہے اور میرے جسم میں بہت خون ہے، اگر خون کی ضرورت پڑے تو وہ سسک پڑی۔ میں نے ایسی تو کوئی بات نہیں کی تھی، اب میں اسے کیا کہوں، اسے کس طرح چپ کراؤں؟ میں آپ کے بہت کام آ سکتا ہوں مس، مجھے دنیا میں کوئی کام نہیں ہے۔ میں نے تیزی سے کہا۔ میرے پاس وقت ہی وقت ہے، اگر آپ نے مجھے کوئی کام سونپا تو میرا جی خوش ہوگا۔ وہ اور سسکنے لگی۔ نہیں، اس نے وحشت سے کہا، آپ کا یہی احسان بہت ہے کہ آپ میرے ڈیڈی کو دیکھنے آ گئے، بس ان کے لیے دعا کیجیے۔ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی مس، میں نے مایوسی سے کہا۔ میں آپ کے ڈیڈی کے لیے کوئی دعا نہیں کروں گا۔ وہ سر اٹھا کر مجھے لرزتی ہوئی پلکوں سے دیکھنے لگی۔ آپ چلے جائیے، آپ چلے جائیے، گھر آفت زدہ ہے، یہاں کی ہوا خراب ہے، یہ گھر بہت خراب ہے اور آپ کے لیے نہیں ہے، آپ چلے جائیے۔ میرے لیے؟ میری آواز بھاری ہوگی۔ یہاں آپ اور آپ کی ممی بھی تو رہتی ہیں، پڑوس کے فلیٹ میں اور لوگ بھی رہتے ہیں، آپ کو کیا معلوم کہ میں کس گھر میں رہتا تھا؟ میں نے سوچا، میں اسے جیل کا حال بتا دوں؟ مجھے تو کرشنا جی اپنے پاس لے آئے تھے، ورنہ میرے پاس تو سرے سے گھر ہی نہیں ہے۔ آپ یہ خراب اور اچھے کی بات کیا لے بیٹھی؟ اس کی آنکھیں بجھنے اور چمکنے لگیں، شاید اسے میری بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ اندر دروازے سے ایک لمبی دبلی پتلی اور ادھیڑ عمر عورت برآمد ہوئی۔ اس نے آہستگی سے چائے کا سامان میز پر رکھا۔ میں نے اٹھ کر اسے سلام کیا۔ اس نے مجھے انگریزی میں دعائیں دیں مگر جلد ہی اردو میں بات کرنے لگی۔ چائے کے دوران وہ اپنے شوہر کا حال بیان کرتی رہی۔ وہ ایک خوش گفتار اور سنجیدہ عورت تھی۔ میں وہاں زیادہ دیر نہیں رکا۔ میں نے جولین سے اصرار کیا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے مجھے پڑھانے نہ آئے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چلتے وقت اس نے مسکرا کر مجھ سے کہا، آپ کا بہت شکریہ، کرشنا جی اور چمپا دیدی کو میرا سلام کیجیے گا۔ میں زینے پر اترتے اترتے رک گیا۔ وہ بھی لکڑی کے جنگلے پر ٹھہر گئی۔ کیا آپ کچھ بھول گئے ہیں؟ جی نہیں، میں نے سر ہلا کر کہا۔ مس جولین، آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو تو جھجکیے گا نہیں، مجھ سے ضرور کہیے گا۔ آپ نہیں کہیں گی تو میرے دل پر بوجھ رہے گا۔ میں نے اسے مڑ کر نہیں دیکھا اور ڈگمگاتے ہوئے قدموں سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ رات کو میری آنکھیں کھلی رہیں۔ راج کرشنا نے سیر کے لیے پوچھا مگر میں نے منع کر دیا۔ مس جولین کے فلیٹ میں بسی ہوئی دواؤں کی بو رات بھر میرے دماغ پر چھائی رہی۔ اسی طرح صبح ہو گئی۔ راج کرشنا دفتر چلا گیا اور چمپا گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اب اپنے کام میں گم رہتی تھی۔ تمام ملازم اس کے اشاروں پر ناچتے تھے۔ اس نے وعدے کے مطابق اپنی زبان پر تالا ڈال لیا تھا۔ راج کرشنا نے اس سے یا مجھ سے اس کے ماضی کے متعلق کبھی کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ اس کے ساتھ اس طرح پیش آتا تھا جیسے دونوں برسوں کے شناسا ہوں اور جیسے چمپا اس کی بہن ہو یا ماں ہو۔ وہ ہر وقت اس کا مزاج پوچھتا رہتا تھا اور چمپا نیچی نظروں سے جی اور اچھا کہتی رہتی تھی۔ وہ میرے کپڑے نکال کر دیتی، دن میں کئی بار مجھے کبھی لیموں کا شربت، کبھی بادام کا، کبھی گرم دودھ پلاتی تھی۔
चंपा ने भिक्खू से नमाज मंगवा के नमाज भी शुरू कर दी थी। वो सबसे पहले जाग जाती और जब हम लोग उठते तो हमें मुसल्ले पर बैठी हुई मिलती। सिर्फ चंद ही दिनों में चंपा का चेहरा बदल गया था। वो बाहर बहुत कम निकलती थी, बस 1 या 2 बार ड्राइवर के हमरा घर की चंद चीजें खरीदने के लिए गई थी। सुबह हुई, दोपहर हुई, मैं बंगले के मुख्तलिफ कमरों में घूमता रहा, अखबार पढ़ता रहा या राजकृष्णा की किताबें उलट पलट करता रहा। जुलीन के आने का वक्त हो गया था। मैं बार बार घड़ी देखने लगा, हालांकि आज मुझे उसके आने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं खुद से मना कर आया था। मगर जुलीन ऐन वक्त पर मुस्कुराती हुई ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। वो बहुत ताज़ा नजर आ रही थी, अपने उसी निखरे हुए लिबास में। आप फिर आ गई, मैंने किसी कदर नागवारी से कहा। डैडी की तबीयत रात से कुछ बेहतर हो गई है, वो शुगुफ्तगी से बोली। उन्होंने आंखें खोली और बात भी की। मैं इत्मीनान करके आई हूँ, आइए अपना काम शुरू करें। मुझे डर था कि आपका हरज होगा। चंपा से चंद बातें करके वो कमरे में आ गई और किताबें खोलकर बैठ गई। फिर रुक के कहने लगी, कल आपके जाने के बाद मम्मी कुड़ती रही कि वो आपकी कुछ खातिर नहीं कर सकी। आप मम्मी को बहुत पसंद आए, मुझे भी बहुत अच्छी लगी, और मैं आपको देखकर बहुत हैरान हुई थी। देर तक तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि आप आए हैं या आप आ सकते हैं। फिर बाद में मुझे ये एहसास हुआ कि आपको मेरी कोई बात गिरा ना गुजरी हो। ये एहसास मुझे भी रहा। वैसे भी इतला के बगैर पहुंच गया था। ऐसे मौके पर बात किस तरह की जाती है ये भी मुझे मालूम नहीं था। आपने बहुत अजीब बातें की, वो ख्वाब दीदा लहजे बोली। मैं तमाम वक्त यही सोचती रही कि आपकी बातों में ऐसी कोई ऐसी बात क्यों है जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। मैंने शायद आपको बताया हो, कृष्णा जी ने मुझे हदायत की थी कि मैं आपसे आपके बारे में कोई सवाल ना करूं, और मैं इस हदायत पर पूरी तरह कारबंद हूँ। मगर क्या आप खुद नहीं बताएंगे? क्या बताऊं? मैंने इस्तरारी आवाज में कहा। अगर आप मुनासिब समझें, कुछ भी, कोई ऐसी बात ही नहीं है तो फिर रहने दीजिए, किसी और वक्त सही। ये बताइए, आपने कितना काम किया? कल की गैर हाजिरी का मुझे अफसोस है। बहरहाल हम कल की कसर आज पूरी कर लेंगे। आज पढ़ने को जी नहीं चाह रहा। अच्छा, उसने ताजुब से कहा, मगर क्यों? बस आप बातें कीजिए। उसकी पुतलियां पारा बन गई। क्या बातें करें? वो कुछ बिखरे हुए लहजे में बोली, मगर फौरन उसकी आवाज़ पुरस्कून हो गई। आइए मैं आपको बड़े लोगों के अकवाल सुनाऊं। ये अकवाल जिंदगी में बहुत काम आते हैं। हाँ, काम आते हैं, मैंने तुर्शी से कहा। अगर ऐसा होता तो बात ही क्या थी। आप ही बताइए कि आपके डैडी किसी कॉल से ठीक हो जाएंगे? हाँ, वो आह भरकर बोली। वो अच्छी हंसी आई थी, मगर मेरी बातों से उदास हो गई और पढ़ाना लिखाना भूल गई, कहीं खोस ही गई। साड़ी का पल्लू उसके कंधे से ढुलक गया, लेकिन उसे ख्याल ही नहीं रहा। मुझे बहुत पशेमानी हुई। मैंने उसे खुश करने के लिए कहा, मिस, आपने कृष्णा जी के रिकॉर्ड सुने हैं? आइए मैं आपको सुनवाऊं। वो हिचकिचाई, मगर मैंने उसका हाथ पकड़ कर उठा लिया। आइए मिस, सुनिए, आप मुझे मिस ना कहा कीजिए, उसने करब से कहा। क्यों मिस? मेरी जुबान से निकल गया। फिर क्या कहूँ? जुलीन कहा कीजिए, घर में सब मुझे जुलीन कहते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। राजकृष्णा ने मेरे कमरे में ग्रामोफोन और रिकॉर्ड रख दिए थे, मगर मैंने ग्रामोफोन कभी नहीं बजाया था। जब वो आता था तो खुद कोई ना कोई रिकॉर्ड लगा देता था। उसे सिर्फ धुनों का शौक था, हल्की मध्यम धुनें, जैसे चश्मा बहता हो। मैंने ग्रामोफोन पर उसका पसंदीदा रिकॉर्ड रख दिया। कमरे में मौसीकी घुल गई। फिर जुलीन खुद रिकॉर्ड मुंतब करके सुनने लगी। इस तरह उसकी तबीयत कुछ बहल गई। जब वो जाने लगी तो मेरा जी चाह के उसे रोकूं, मगर शाम हो रही थी। राजकृष्णा भी वापस नहीं आया था। उसकी मोटर होती तो मैं ड्राइवर से कहकर जुलीन को उसके घर पहुंचवा देता। गेट से बाहर मैंने दबे लहजे में कहा, मैं चलूं आपके साथ? नहीं, मैं चली जाऊंगी, रोज ही जाती हूँ। मैं चलता हूँ, मैंने जिद की। वापसी में रात हो जाएगी। तो क्या हुआ, मैं आ जाऊंगा। वो मना करती रही, मगर मैं उसके साथ साथ बस स्टैंड तक पहुंच गया। हम दोनों एक निशिस्त पर बैठ गए। बस ने हमें उसके घर से कुछ दूर उतार दिया। आगे जाने से पहले मैंने उसे एक जगह रोक लिया। सामने फल वाले की दुकान थी। मेरी जेब में राजकृष्णा रोज कुछ रुपए डाल देता था। मैंने बहुत से फल खरीदे। ये क्या? ये आपके डैडी के लिए हैं, मेरी तरफ से? ओ नहीं, ये बहुत ज्यादती है, वो नाराजी से बोली। क्यों? क्या मैंने कोई चीज पेश नहीं कर सकता? वो कसमसा के चुप हो गई। मैं उसके साथ उसके घर पहुंचा तो मुझे उसके बाप की तबीयत में कुछ फर्क नजर नहीं आया। मिस जुलीन ने मुझसे झूठ बोला था। मैं चंद मिनट बैठकर वापस आ गया। जुलीन के बाप की हालत में कोई अफाका नहीं हुआ, मगर वो रोज मुझे पढ़ाने आती रही और मैं रोज उसके साथ उसके घर जाता रहा, और एक दिन एक डॉक्टर को भी ले गया। डॉक्टर ने कोई खास उम्मीद जाहिर नहीं की, चंद दवाएं लिख कर दे दी। मैंने नुस्खा जुलीन को नहीं दिया, बल्कि खुद दवाएं खरीद कर ले आया, मगर बूढ़े ने इन्हें कबूल नहीं किया। उसकी हालत रोज बरोज गिरती गई। मैं चूंकि जुलीन के साथ रोज शाम को वहां जाने लगा था, इसलिए गली के बाज आदमी हमारी जानब निगाहें उठाने लगे थे। हमारे गुजरते वक्त उनके होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभर आती थी। मैंने उनकी परवाह नहीं की। नुक्कड़ के होठों पर लड़के हमेशा आगे की तरफ बैठे रहते थे। उन्होंने सीटियां बजानी शुरू कर दी थी। फिर खांस खनकार होने लगी। एक दूसरे से इशारे किए जाने लगे। जुलीन ये सब कुछ देखती थी और सहम सहम जाती थी। आखिर एक रोज उसने मुझसे कह ही दिया कि ये बहुत बुरे लोग हैं।
بہتر ہے کہ آپ ادھر نہ آیا کریں، ان کی یہی عادت ہے۔ ہر ایک روز اس نے مجھ سے کہہ ہی دیا کہ یہ بہت برے لوگ ہیں، بہتر ہے کہ آپ ادھر نہ آیا کریں، ان کی یہی عادت ہے۔ ہونے دیجیے، میں نے بے پرواہی سے کہا، مگر مجھے بہت برا لگتا ہے۔ ان کی طرف توجہ ہی مت دیا کیجیے، مگر آپ کو پتہ نہیں ہے ان سے پورا محلہ نالا ہے، اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوتی ہے، ہمیں احتیاط رکھنی چاہیے۔ میں جب بھی یہاں سے گزرتی ہوں یہ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، بسا اوقات ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، ان کا بس ایک ہی علاج ہے کہ ان کی طرف دیکھا ہی نہ جائے، نظر چرانا بھی توجہ دینا ہے، یا پھر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی جائیں۔ یہ ہمیشہ چاقو رکھتے ہیں اور محلے میں آئے دن لڑتے رہتے ہیں۔ جولین روز صبح ایک اسکول میں پڑھانے جاتی تھی اور دوپہر کو مجھے پڑھانے آتی تھی، پھر شام کو تھکی ہاری گھر پہنچتی تھی۔ میں نے راج کرشنا کی نظر میں اس کی وقت بڑھانے کے لیے انگریزی کی پہلی کتاب صرف 15 دن میں ختم کر لی۔ راج کرشنا نے خوش ہو کے اسے کافی کا ایک سیٹ پیش کیا۔ یہ 11ویں یا 12ویں روز کی بات تھی، مجھے اس کے ساتھ جاتے ہوئے 11-12 ہی دن ہوئے ہوں گے۔ 11ویں یا 12ویں دن حسب معمول شام کو میں اس کے ہمراہ جانے کے لیے بس اسٹینڈ پر گیا تو اس نے مجھے بس میں نہیں بیٹھنے دیا۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے خوفزدہ لہجے میں بتایا کہ صبح اسکول جاتے ہوئے لڑکوں نے مجھ پر جملے کسے تھے کہ شام کو آپ میرے ساتھ اس علاقے میں نظر نہ آئیں ورنہ برا ہوگا۔ انہوں نے اور بھی بہت گندی گندی باتیں کی تھیں۔ بس آئی تو مجھے چھوڑ کر جلدی سے چڑھنے لگی، مگر میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ میں بھی بس میں سوار ہو گیا۔ وہ راستے بھر واپس ہونے کے لیے میری منت کرتی رہی اور سہمی رہی۔ میں نے اسے ہمت دلائی، کچھ بھی نہیں ہوگا، میں اگر آج نہ گیا تو پھر کبھی اس کے گھر نہیں آ سکوں گا۔ بس سے اترنے کے بعد میں نے پھل خریدے، پھلوں کا ایک تھیلا اس نے سنبھال لیا، ایک میں نے۔ پھر ہم گلی میں داخل ہو گئے۔ نکڑ کے ہوٹل پر لڑکے شاید ہمارے انتظار میں تھے۔ ایک دم سیٹیاں بجنے لگی۔ اوئے ٹڈے، ایک لڑکے نے آواز بلند کی، چھوکری پھر چھوکرے کے ساتھ آ رہی ہے۔ سالا صبح اپن نے کیا بم مارا تھا کہ اب ادھر یار نہیں آئیں گا؟ ہوٹل کے اندر سے ایک صحت مند لڑکا تیز سے باہر نکلا۔ ماسٹر، سالا ادھر اپن کے کنٹری میں کیا سب لوگ مر گیا ہے؟ سب نامرد ہو گیا ہے؟ ایک اور لڑکا تیش میں بولا۔ جولین نے میرا بازو پکڑ لیا۔ چلو چلو، ان کی بات مت سنو، سیدھے چلے چلو۔ میں نے جھٹکا دے کر اسے اپنا بازو چھڑایا اور وہیں جم کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے پھلوں کا تھیلا جولین کے سپرد کیا اور ان 5 لڑکوں کو گھورنے لگا۔ ماسٹر دیکھتا ہے؟ ایک لڑکے نے ہنس کے کہا، سالا آنکھیں دکھاتا ہے۔ ابھی بہت ہو گیا ماسٹر، اسٹارٹ ایک دم اوپننگ۔ ماسٹر ہوٹل سے اتر کر گلی میں آ گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے باقی لڑکے بھی کسل مندی سے اترے۔ راہگیر یہ منظر دیکھتے ہوئے چپ چاپ گزر گئے۔ جولین نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں کہتی ہوں یہاں سے چلو، اس کی آواز تھرتھرا رہی تھی۔ ابھی یہ ادھر سے نہیں جائیں گا، اپن نے تم کو پہلے ایڈوائز کر دیا تھا کہ ہم ادھر اس کو گلی میں دور دور تک دیکھنا نہیں مانگتا۔ سالا تمہارے لیے ادھر چھوکرا لوگ کی کمی ہے کیا؟ اپن کے جونی میں کیا ڈیفیکٹ ہے؟ ایک دم پرفیکٹ ہے کوئین۔ اپن ایک چانس اور دے گا، اس کو بولو ابھی فنش ہو جائے۔ وہ براہ راست جولین سے مخاطب ہوا۔ جولین اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میرا اشانہ کھینچنے لگی۔ تم چپ ہونے کا کیا لے گا؟ میں نے تحمل سے کہا۔ تم سالا کیا دے گا پپی؟ یہ کیا بم مارتا ہے؟ ماسٹر چھوکری کے سامنے تگڑم کرتا ہے، سالا کو پانی کر دو۔ ماسٹر ابھی سچ سچ بتا دو کہ ادھر کا لوگ بھی سالا دل رکھتا ہے، کوئین کو کنٹری کا کنگ ہی لے جائیں گا۔ کوئین تم نے بولا نہیں اپن کون ہے؟ بولا، میں نے جواب دیا۔ اس لیے میں بولا کہ تم کون ہو؟ تم بالکل جانور ہو، جب تک تمہاری زبان نہیں کاٹی جائے گی تمہیں آدمیوں میں رہنے کی تمیز نہیں آئے گی۔ میں ادھر روز آؤں گا، تم سب سن لو۔ تم نے آئندہ مس جولین کو کچھ کہا یا ادھر گلی سے گزرتے ہوئے ہمارے کان میں تمہاری کوئی آواز پڑی تو تم سب یہاں نظر نہیں آؤ گے، سمجھا؟ جا کے سیدھی طرح ہوٹل میں بیٹھ جاؤ۔ میں نے اپنی آواز پرسکون ہی رکھی۔ ان سب نے خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اچانک ان کے منہ سے ایسی ہنسی پھٹ پڑی جیسے ٹائر پھٹ جائے۔ ماسٹر، چھوکرا تھوڑا بہت جان رکھتا ہے، اپن کی کوئین نے پٹا صحیح کتے کے گلے میں باندھا ہے، بھونکتا ٹیون میں ہے، اور اپن سالا جو ادھر ڈاک پڑا ہے۔ ماسٹر تیور سے بولا، اوئے چھوکرا، ادھر تم نیا نے، ادھر تم جانتا نہیں کیا ہوتا ہے۔ اپن بولتا ہے فنش ہو جاؤ۔ کون؟ وہ دونوں ہاتھ جھٹک کر گرجا۔ اپن کا کوئین باہر نہیں جائیں گا۔ جولین نے مجھے دھکا دے کر بھاگ جانے کی تلقین کی، مگر میں نے گلی میں جولین کے مکان کی جانب آمدن قدم بڑھائے۔ میری توقع کے مطابق ماسٹر نے میرے گریبان پر جھپٹا مارنے کے انداز میں ہاتھ ڈال دیا۔ ادھر کا راستہ بند ہے۔ وہ میرا راستہ روک کے کھڑا ہو گیا۔ ادھر جاؤ، ادھر صرف جونی جا سکتا ہے۔ کوئین مائنڈ چینج کر دو، اپن ادھر تمہارے لیے بیٹھا ہے۔ بٹ جونی از نمبر 1 اف یو۔ میں نے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی۔ جس ہاتھ سے اس نے میرے گریبان پر ہاتھ ڈالا تھا میں نے اس پر ترچھے ہاتھ سے ضرب لگائی۔ ماسٹر کا ہاتھ نیچے جھول گیا۔ میں کئی دنوں سے انہیں دیکھ رہا تھا اور اس لیے الجھنے سے گریزاں تھا کیونکہ وہ مجھے زیادہ ضرر رساں نظر نہیں آتے تھے۔ وہ شہدے تھے، اچکے۔ ماسٹر کی گردن پر جب دوسرا ہاتھ پڑا تو وہ نیچے بیٹھ گیا۔ کیوں ماسٹر؟ میں نے ہاتھ روک لیا۔ ٹھیک ہے،